ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا کہ اس وقت ہمارے درمیان ہندوستان کے ممتاز عالم دین حضور مبلغ اعظم کے خلیفہ خاص فاضل جلیل عالم نبیل غازی اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ صوفی کلیم رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ حضرت کے شریک سفر بھی ہیں اور حضرت کے نائب و جانشین بھی ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہیں، میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ التماس گزار ہوں مبلغ اسلام مناظر اہل سنت حضرت علامہ غازی اہل سنت محمد کلیم رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی نورانی عرفانی مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت کا والہانہ استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، غازی اہل سنت، غازی اہل سنت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ صوفی محمد کلیم رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ الفاتحہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمہ البیان۔ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولنا علی نبی الامین الکریم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہزار بار گشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی است۔ منبر نور پہ جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، بالخصوص وقار گرامی
حضرت علامہ مولانا سید عبدالوہاب صاحب قبلہ قادری رضوی و دیگر علماء اہل سنت، مبلغین دعوت اسلامی و حاضرین مجلس، آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منتظمین جلسہ جناب حشمت بھائی، عظمت بھائی، ان کے دیگر رفقا نے بڑا اچھا انتظام کیا، لیکن مجمع کو اتنا دور رکھا ہے کہ وہ درود پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں، اس لیے کوئی صحیح فیصلے کی بات بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، پھر سے پڑھیے۔ بہرحال اگر آپ نے پڑھا ہے تو دوبارہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ نشست حضور غوث سمدانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے بنام محفل 11ویں شریف۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12 سورہ یونس آیت نمبر 65 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ عشق والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، تعظیم والے ہیں، اور ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم علماء دین کی، اولیاء کرام کی، آستانے اولیاء کی، مقدس مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہمیں سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ تعظیم کرو اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور مولانا رومی نے فرمایا، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گستاخ بنانا چاہتا ہے، بدعقیدہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے اس سے ادب کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس مزارات پر حاضری، ان کے توسل سے دعائیں مانگنا، ان کے تبرکات سے وسیلہ پکڑنا، ان سے بیعت ہونا، ان کے بارگاہوں میں حاضری دینا، ان کی تعظیم کرنا، یہ ساری چیزیں ہماری جماعت میں رائج ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک رہیں گی، جب تک کہ اہل سنت کا نورانی وجود اس خاکدان گیتی میں رہے گا۔ جب تک ایک بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اس خاکدان گیتی میں زندہ رہے گا، انشاءاللہ یہ بہاریں قائم رہیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جن کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی مزارات پر نہیں جانا چاہیے، ان کے تبرکات میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو بعض کم پڑھے لکھے سنی بھائی ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر تماشا یہ کہ وہ اس پر کچھ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث۔ میں نے اس سے پہلے بھی آج غالباً 4 تقریریں ہو چکی ہیں میری، تو میں نے عرض کیا تھا جب بھی کوئی قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے تو پہلے دلیل کا معیار دیکھنا چاہیے، واقعی اس کا اطلاق اس مسئلے پہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جیسے بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو وہ اللہ والوں پر فٹ کر دیں۔ جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری کہ بتوں سے نہ مانگا جائے، ان کا وسیلہ نہ پکڑا جائے، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان آیات کو اللہ والوں پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ جسارت انہی کا حصہ ہے، اہل ایمان تو ایسا قطعی نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات، ہمارا یہ معاملہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں
ہم اس کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پہ بہت بڑا فضل فرمایا کہ سلسلہ نبوت کو تو بند کر دیا، لیکن سلسلہ ولایت قیامت تک جاری ہے۔ اس امت میں اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت میں رجال الغیب اور میرے امت کے درمیان اولیاء کرام ہوں گے جن سے زمین کا نظام قائم رہے گا۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب اس زمین سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اٹھ جائے گا تب اللہ تبارک و تعالی قیامت کو نازل فرمائے گا۔ اولیاء کرام کے نورانی وجود سے اس زمین کی بقا ہے، آسمان کی بقا ہے، اور ان کے نورانی وجود کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ یہ محافل قائم ہے۔ عزیزان گرامی، اولیاء کرام ان مقدس نفوس قدسیہ کو کہتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو مختصراً عہد رسالت کی سیر کرا دوں کہ حضور علیہ السلام کی جب مدینہ شریف آمد ہوئی، سرکار نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کا ایسا انتظام فرمایا، انہیں ایسی بہترین جماعت بنایا کہ قرآن نے اللہ کا ان سے راضی ہونے کا مجدہ سنا دیا۔ صحابہ اس مقدس جماعت کو کہتے ہیں جس نے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر سرکار کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے حضور سے شرف تعلیم حاصل کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے سرکار سے تعلیم حاصل کیا، تو وہ بہت مقدس جماعت ہے، بہت اعلیٰ جماعت ہے، بہت باعظمت جماعت ہے۔ جب صحابہ کا دور چلا گیا، تابعین کا دور آیا، وہ مقدس نفوس قدسیہ جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا تھا، جب وہ بھی چلے گئے تو تب تابعین کا دور آیا۔ جب وہ بھی چلے گئے تو امت میں بدعمالی زوروں پر پھیلنے لگی، امت کے اندر بے دینی کی راہیں کھل گئی، نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے، نئی نئی تعلیمیں پیدا ہو گئی۔ تو بعض لوگ جو اللہ والے تھے، امت کی اس بدحالی کو دیکھ کر انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، جنگلوں میں خانقاہیں بنائی۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو خانقاہ قائم ہوئی ہے وہ ملک شام میں، سیریا میں قائم ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر بڑے لمبے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، مشقتیں جھیلی، نفس کو مارا، خواہشات نفسانی کو مارا۔ ان اللہ والوں نے جنگل میں بڑی ریاضتیں کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قیمتی ہیرا کوئلے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو جوہری ہوتا ہے وہ ہیرے تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ ان اللہ والوں نے دنیا کو اور اہل دنیا کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا، لیکن دنیا نے ان کو نہیں چھوڑا۔ لوگ ان کے پیچھے فیض حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں جانے لگے، خانقاہوں میں جانے لگے، وہاں سے بیعت و ارشاد کا سلسلہ تصوف کا آغاز ہو گیا۔ خانقاہوں میں باقاعدہ تربیت کی جانے لگی، بڑے بڑے سلاطین وقت، کچھ کلاہان زمانہ خانقاہوں میں آ کر اہل اللہ کا فیض حاصل کرتے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی مزارات بننے لگی، ان کے مزارات پہ دعاؤں کا اہتمام ہونے لگا، عرس کی تقریب ہونے لگی، ان کے مزارات کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، ہنوز جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں بریلی میں مولانا احمد رضا نے ان چیزوں کو شروع کیا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ کے منہ پر تماچا مت مارو۔ اسی پاکستان کی مقدس سرزمین پر لاہور میں سیدنا داتا کی مزار پاک ہے۔ مولانا احمد رضا داتا کے زمانے کے نہیں ہے، داتا کا آستانہ 1000 سال سے سلامت ہے۔ اہل دنیا وہاں جا رہے ہیں، عوام وہاں جا رہی ہے، ان کے بارگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، قیامت تک ان کے بارگاہ سے فیض حاصل کیا جاتا رہے گا۔ ہند کی سرزمین پہ سلطان الہند کا آستانہ دیکھیے غریب نواز کا، اللہ اللہ، جب آسمان پہ ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے، دیوانے اجمیر کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں، اجمیر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ اپنے باپ کی کوئی برسی کرے یا نہ کرے، خواجہ کی چھٹی ضرور کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، جب آپ شادی رکھتے ہیں گھر میں، کارڈ چھاپتے ہیں، فون پہ اطلاع